إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل فلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ بقرہ کے 33ویں رکوع سے ہوا چاہتا ہے. گزشتہ رکوع کے آخر میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک گروہ رب تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ان اعمال اور افعال میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نافرمانیوں اور بد اعمالیوں کے سبب ان پر ایک جالوت نامی بادشاہ مقرر کیا، جس بادشاہ نے ان بنی اسرائیلیوں پر خوب ظلم و ستم کیا. اس جالوت بادشاہ کا بھی جب ظلم و ستم حد درجے کو پہنچ گیا تو ان بنی اسرائیلیوں نے اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے یہ دعا کروائی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادشاہ ان کے لیے مقرر کیا جس کا نام طالوت ہے. طالوت طو سے ہے جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، جالوت جیم سے ہیں جو کہ دشمن کی طرف سے ان کے سربراہ ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو اب ان مسلمانوں کو جو بنی اسرائیل کے مسلمان تھے انہیں جہاد کا حکم دیا گیا. جس بات کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پس جب، فصل نکلے شہر سے، طالوت حضرت طالوت بالجنود اپنے لشکروں کے ساتھ۔ حضرت طالوت علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ آپ اس شہر سے نکلے، یہ شہر شہر بیت المقدس ہے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جس وقت حضرت طالوت اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے تو وہ وقت موسم گرما کا تھا اور اس وقت نہایت شدت کی گرمی تھی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک امتحان مقرر کیا، تو فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ، تو پس جس نے اس نہر سے پانی پی لیا، فلیس منی، حضرت طالوت نے کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس نہر سے پانی نہیں پیا، فإنہ منی، تو پس بے شک وہ میرے گروہ میں سے ہے، اس کا مجھ سے تعلق رہے گا۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ایک چلو اپنے ہاتھ سے پی لینے کی اجازت ہے۔ یہاں پر ان لشکریوں کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور انہیں ایک امتحان میں مبتلا کیا گیا۔ یہ امتحان اس طرح سے تھا کہ ان بنی اسرائیلیوں سے کہا گیا کہ اگرچہ شدت کی گرمی ہے، سفر ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، اور جہاد بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں مشقت ہی ہوتی ہے، لیکن تمہارے لیے یہ امتحان مقرر کیا جاتا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں، تم نے نہر سے پانی نہیں پینا۔ جس نے اس نہر سے پانی پی لیا پیٹ بھر کر اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش میں اس نے زیادہ پی لیا، تو اس کا حضرت طالوت فرماتے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اور جس نے ایک چلو پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے تعلق ہے، وہ میرے ساتھ اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ فشربوا منہ، تو پس ان بنی اسرائیلیوں میں سے سب نے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے قلیل ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ جتنی اجازت تھی اتنا پی لیا، اجازت ایک چلو پانی پینے کی تھی وہ پی لیا، لیکن زیادہ پانی نہیں پیا۔ تقریباً ان کی تعداد ہزاروں میں سے تھی، جن میں سے صرف 313 ایسے بنی اسرائیلی تھے جنہوں نے اپنے سردار، اپنے بادشاہ حضرت طالوت کی اس بات کو فالو کیا اور ان کی بات کو تسلیم کیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب حضرت طالوت اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، جاوزہ، جب انہوں نے اس نہر کو تجاوز کیا، اس نہر کو کراس کیا، عبور کیا، قالوا، تو باقی جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا اور حضرت طالوت کی بات کو نہیں مانا تھا، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت، کوئی طاقت نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، اليوم، آج کے دن، بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی۔ جن لوگوں نے پانی زیادہ پیا تھا اور حضرت طالوت کی بات کو نہیں مانا تھا، تو پانی پی جانے کی وجہ سے ان کے جسموں کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی، اور وہ جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کے لیے منکر ہو گئے، انحراف کرنے لگے۔
اور کہنے لگے ہم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ قال الذین یظنون، وہ لوگ جنہیں یقین ہے اس بات کا کہ انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات فرمانے والے ہیں، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ کل قیامت والے دن رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے 313 مسلمان، وہ کہنے لگے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا اس میں جالوت کا لشکر یعنی دشمن کا لشکر زیادہ بھی ہے تو کیا ہو گیا، ہماری تعداد 313 رہ گئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کم کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے، کیا فئۃ قلیل چھوٹا گروہ، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، قلیلۃ چھوٹا، قلیل تھوڑا گروہ کئی مرتبہ، غلبت وہ غالب آ جاتا ہے، فئۃً کثیرۃً، فئہ یعنی گروہ، کثیر یعنی بڑا، بڑے گروہ پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃً کثیرۃً بإذن اللہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ تو جب حضرت طالوت اور آپ کے ساتھ جو مومنین رفقا 313 جن کی تعداد ہے، ان کے ایمان میں اس قدر پختگی آ چکی تھی کہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر ایسی اپنی مدد اور غیبی مدد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 مسلمانوں کی بدولت سے ہی ان بنی اسرائیلیوں کو جالوت کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بات میں اثر کتنا ہوتا ہے۔ دراصل وہ اثر پیدا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، در حقیقت انہیں اشارہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ظاہری طور پر جب میدان جہاد ہو، شدت کی گرمی ہو، مشقت کا سفر ہو، تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پانی نہ پینے کی اور پانی پینے سے روکا جائے، عقل انسانی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جب مشقت کا سفر ہو، جہاد کا معاملہ ہو تو پانی پی لینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اللہ والوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، وہ جب کوئی بات ارشاد فرما دیتے ہیں چاہے وہ عقل انسانی کے خلاف بھی ہو، تو دراصل ان کی کہی ہوئی بات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے جسے غیبی مدد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ظاہری طور پر کہا یہ گیا کہ ایک چلو پی لینے کی اجازت ہے، اتنا بڑا سفر ہو، جہاد کرنی ہو، ایک چلو سے کیا ہوگا، یہ تو میں اور آپ عقل انسانی سوچ رہی ہے نا، لیکن جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں عقل جھکا کر جب بات تسلیم کی جاتی ہے تو اسی کا نام ہی ایمان کا نام کیا جاتا ہے، اسے ہی ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ کسی اللہ والے کی کرامت اگر ہماری عقلوں میں نہ آئے تو ہماری ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ والے ہیں، جس رب نے انہیں شان عطا فرمائی ہے اسی رب نے انہیں کرامت بھی عطا فرمائی ہے۔ کرامت ہو یا نبی کا معجزہ ہو، اسے تسلیم کرنا یہ مومنین کا شیوہ ہے، اور اس پر اپنے بیجا قسم کے غلط تبصرے کرنا اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ،
پھر جب وہ جالوت اور اس کی فوج کے آمنے سامنے ہوئے، یعنی وہ 313 بنی اسرائیلی جالوت اور اس کے لشکریوں کے آمنے سامنے ہوئے، مقابلہ ہوا، قالو، تو ان مسلمانوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، ہم پر صبر انڈیل دے. یا الفاظ ہیں افرغ علینا، افرغ انڈیلنا. انڈیلا کیسے جاتا ہے؟ ذرا اس کو تصور میں لائیے، ایک بالٹی ہو اور اس بالٹی کے نیچے بندہ کھڑا ہو اور وہ بالٹی پوری اوپر سے پلٹ دی جائے تو کیسے پانی اوپر سے گرے گا اور پورا پانی بدن انسان کو گیلا کر دے گا. اسے انڈیلنا کہتے ہیں. تو وہ دعا کر رہے ہیں، اے مالک ربنا افرغ علینا صبرن، صبر کو ہم پر انڈیل دے، یعنی ہمارے پورے وجود کے ہر حصے میں صبر کو داخل فرما دے. وثبت اقدامنا، اور دشمن کے خلاف ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے قدموں کو پختگی نصیب فرما، متزلزل نہ ہو، پھسل نہ جائیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس آیت کریمہ کے صدقے فلسطینی مجاہدین کی غیب سے مدد فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، مجاہدین کی غیب سے مدد فرما، جلد فتح اور نصرت نصیب فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، مجاہدین کے ہر وار میں ہر چیز میں خوب روب اور دبدبہ نصیب فرما. اے مالک و مولا، مسلمانوں کو ان کے ساتھ ہمدردی اور سب سے بڑھ کر ہم سب کو جہاد کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. آمین آمین ثم آمین. اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. اس کی آج کے دور میں سب سے زندہ جاوید مثال یہ حماس کے مجاہدین ہیں. ظاہری طور پر ہر شخص اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کنٹرول امریکہ سے بھی اوپر اگر کسی ملک کا ہے تو وہ اسرائیل کا ہے، اور اتنی بڑی ان کے پاس ہائی فائی ٹیکنالوجیز ہوں، دنیا کا ہر کچھ سامان ان کے پاس موجود ہو، وسائل کی بالکل بھی کمی نہ ہو، اور تمام کفر کی ان کو تائید بھی ہو، اس کے باوجود بھی آج تک اسرائیل حماس سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے. اس قدر ان کا بھاری نقصان ہوا ہے. حماس اور فلسطین کے اندر جو زیادہ تر نقصان ہوا ہے نا، وہ سویلینز کا ہوا ہے، شہری آبادی پر حملہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں حماس کے مجاہدین نے جو اسرائیلیوں کا نقصان کیا ہے وہ فوجی لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے اور جنگی لحاظ سے بہت بڑا نقصان کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے، اسی قدرت ہے جس کا ذکر قرآن میں یہاں موجود ہوا کہ بارہا چھوٹی جماعت وہ بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. آگے ارشاد فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بس انہوں نے، ان 1313 مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کے لشکریوں کو شکست دی. وَقَتَلَ داود جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. حضرت طالوت اور آپ کے لشکر میں جو 313 بنی اسرائیلی مسلمان تھے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اور آپ کے جتنے بھی فرزند ہیں وہ سب موجود تھے. جالوت جسمانی لحاظ سے بہت قوی تھا، بڑا اس کا قد تھا، بڑا اس کا روب اور دبدبہ تھا. جو اسے دیکھتا وہ اس کے قد آور، اس کی جسامت سے مرعوب ہو جاتا اور اس کے مقابل میں آنے سے تھوڑا سا خوف محسوس کرتا. جالوت اپنے متکبرانہ چال کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ کر اس نے اپنا مقابل طلب کیا. تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی جو جالوت کا مقابلہ کرے. تو اس موقع پر کوئی بھی مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا.
تو حضرت طالوت نے یہ انعام و اکرام کے طور پر ایک آفر پیش کی کہ جو جالوت سے مقابلہ کرے اور اسے ہلاک کرے تو میں اسے اپنی بادشاہت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دوں گا۔ چنانچہ اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کو اس بات کا علم دیا گیا کہ آپ کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، وہ جالوت کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مقابل کے لیے اس آفر کو قبول کیا اور آپ نے جالوت سے مقابلہ کیا، اس طرح کہ آپ کے پاس ایک پتھر پھینکنے کا آلہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہی میدان عمل میں اترے تو آپ نے اس آلے سے ایک ہی وار کے اندر جالوت کو اسی لمحے ڈھیر کر دیا۔ پھر حسب وعدہ حضرت طالوت نے اپنی بادشاہت میں سے نصف آپ کو عطا کیا اور اپنی بیٹی سے نکاح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو الملک سلطنت عطا فرمائی، والحکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جو چاہا اس چیز کی تعلیم عطا فرمائی، جانوروں کی بولیاں سکھائیں، بے شمار معجزات عطا فرمائیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض نیک لوگوں کے ذریعے بعض فسادیوں کو دور نہ کرے تو لَفَسَدَتِ الْأَرْض، ضرور زمین میں فساد ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ بعض نیکوکاروں کی نیکیوں کی بدولت جو کرم نیکوکاروں پر ہوتا ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے وہی کرم بدکاروں پر بھی ہو جاتا ہے، ورنہ اس حد تک فساد ہو جائے کہ قرآن فرماتا ہے لَفَسَدَتِ الْأَرْض، زمین میں فساد عام ہو جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی، ذو فضل علی العالمین، تمام جہاں والوں پر خوب فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی دوسرے سپارے کا اختتام ہوا۔ تیسرے سپارے کا آغاز ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر۔ اس آیت کریمہ کے اندر خاص لفظ فضیلت موجود ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان میں مختلف درجات رکھے ہیں۔ کسی نبی کا درجہ کسی دوسرے نبی سے اعلیٰ ہے تو اس نبی کا درجہ دوسرے نبی سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا، جو خصوصیت عطا فرمائیں، جو کمالات عطا فرمائیں، جو بھی معجزات جس نبی کو جیسے عطا کیے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمالات میں سب سے زیادہ کمال، تمام معجزات میں سب سے زیادہ عظیم معجزہ، تمام مقامات، خصوصیتیں، کمالات میں، مراتب میں سب سے زیادہ جس شخصیت کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منہم من کلم اللہ، ان نبیوں میں سے بعض نبی وہ ہیں جن سے کلم اللہ، اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام ہوا،
ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے کرام فرمایا. آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. تمام نبیوں میں کوئی ایک وہ بھی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر کئی درجوں بلندی عطا فرمائی ہے، اور اس نبی کا نام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہاں پر مفسرین نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کا ایک نقطہ یوں بھی ذکر کیا کہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا نام ذکر نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر نہیں کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. یوں ذکر نہیں کہا، مبہم رکھا. فرمایا کوئی ایک ایسا ہے جسے تمام نبیوں پر کئی درجوں بلندی عطا فرمائی. کوئی ایک ایسا ہے. اس بات کو سن کر سامعین کے ذہن میں ایک ہی شخصیت کا داخل ہونا بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کا اظہار ہے. جس طرح اس دور میں یہ کہا جائے کہ کوئی ایک ایسی جماعت ہے جو سب سے زیادہ نڈر ہے، بہادر ہے، تو سب کے ذہن میں حماس کے مجاہدین کا ذکر آئے گا. نام نہیں لیا لیکن ان کی صفت بیان کر کے سامعین کے ذہن کو وہاں تک پہنچا دیا. تو نام لیے بغیر بھی سامعین کے ذہن خود اس طرف پہنچ جائیں، یعنی یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہو جائے، متفقہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو شان عطا فرمائی ہے وہ اپنے محبوب کو ہی عطا فرمائی ہے. تو فرمایا کوئی ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندی عطا فرمائی ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں کہ آپ مردے زندے فرماتے، بیمار کو چھوتے تو وہ تندرست ہو جاتے، غیب کی خبریں دیا کرتے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، مدد فرمائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان رسولوں کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے. یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب رسول تشریف لے آئے، معجزات واضح ہو گئے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رسولوں کے بعد سب کے سب ایمان لے آتے، اختلاف نہ کرتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نہ ہوتے، آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا. لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا. تو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ. تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایمان اور اطاعت پر مجبور کر دیتا. سب مجبوری میں رب تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے. لیکن اللہ تعالی نے مجبور نہیں کیا، بندے کو اختیار دیا، دونوں رستے بتا دیے. اب ایک کی سلیکشن کرنا یہ اس کے اپنے اوپر ہے. جس رستے کو اختیار کرے گا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو. انفقوا مما رزقناکم. جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا. انفقوا. انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اسے تم خرچ کرو.
جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، رزق سے مراد مال بھی ہے، وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، صبح کی نماز کا آغاز، دن کا آغاز ہی ہم قرآن سے کرتے ہیں، تو اللہ نے وقت دیا، ہم نے اس کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو فرمایا اے ایمان والوں، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے کہ لا بیع فیہ، کہ جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کافروں کے لیے کوئی دوستیاں ہوں گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کافروں کے حق میں کوئی شفاعت قبول ہوگی۔ یعنی یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے جو تم سے ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رب تعالیٰ کی فرما برداری کرو، پاکیزہ زندگی گزارو۔ قیامت کے دن پھر کسی چیز کی کوئی چیز تمہیں کام نہ آئے گی، جو عمل کام آئے گا وہ اس دنیا میں کیا ہوا عمل کام آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ بندہ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر پختگی نصیب فرمائے، ہم تمام کو ایمان کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں یہ احباب نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے مالک و مولا، ایک ایک لمحے کے بدلے یہاں جتنے حاضر ہیں جو انٹرنیٹ پر سماعت کر رہے ہیں، سب کو اے مالک ایک ایک لمحے کے بدلے اربوں کھربوں اجر و ثواب عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، یہاں کوئی پریشان حال ہو، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، بے روزگاروں کو اچھا پاکیزہ حلال روزی نصیب فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے ہم تمام کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بے رشتہ ہیں انہیں اچھے پاکیزہ رشتے نصیب فرما۔ اے رب کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما۔ اے مالک، ان کا جو نقصان ہوا اپنے خاص خزانوں سے سب سے پہلے انہیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنے قول و فعل و عمل سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اسرائیلی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، آرزوئیں، التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کی تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں، تمام تمنائیں پوری فرما۔ آمین آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.